قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پاکیزہ کمائی حاصل کرنے کی بڑی ترغیب دلائی ہے، اور اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہم اعمال صالحہ سے بھی پہلے اپنی روزی جو ہے وہ حلال اور طیب طریقے سے حاصل کریں۔ یہ حلال اور طیب روزی کی اہمیت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کا حکم بعد میں دیا ہے، پہلے اپنے بندوں کو حتیٰ کہ اپنے رسولوں کو پاکیزہ روزی میں سے کھانے کا حکم دیا ہے۔ کئی مقامات پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً یہ حکم دیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 88 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فرمایا کہ تم اللہ کی عطا کردہ روزی میں سے حلال اور طیب میں سے کھاؤ۔ حلال اور طیب، حلال کا مطلب یہ ہے کہ فی نفس ہی اس چیز کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہو، اور طیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکیزہ طریقے سے، پاکیزہ کمائی کے ساتھ تم نے اس حلال چیز کو حاصل کیا ہو۔ یہ چیز جو ہے اس کو قرآن و حدیث میں اعمال صالحہ، دعاؤں اور نمازوں کی قبولیت کی شرط قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا کہ اے رسولو تم پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسولوں کو دیا ہے، ایمان والوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ۔ تو یہاں ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ روزی کے حاصل کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ ہے، حدیث نمبر 2346 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ اپنی بارگاہ میں صرف طیب کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا، یعنی پاکیزہ کمائی کا۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اور سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے پاکیزہ کمائی کی اہمیت کو اور دین میں اس کی تاکید کو بیان کرتے ہوئے حضور نے ایک بندے کا ذکر فرمایا کہ جس نے بڑا لمبا سفر کیا اور وہ غبار آلود ہے، کپڑے اس کے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یعنی بڑی عاجزی سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب۔ اب مسافر بھی ہے اور بڑی عاجزی سے دعا بھی کر رہا ہے۔ مسافر کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا، لیکن حضور نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہننا حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، اسے حرام کی غذا دی گئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، تو اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بلکہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے یہ بات شرط ہے کہ بندہ پاکیزہ طریقے سے، حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقے سے اپنے گھر والوں کو کھلائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی بڑی ترغیب دلائی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب البیوع ہے، حدیث نمبر 2072 ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام بخاری سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ،
فرمایا کسی انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، فرمایا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، آپ زرہیں بناتے تھے، زرہیں فروخت کر کے وہ آپ کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ تو اس سے حدیث سے بھی پتہ چلا کہ پاکیزہ کمائی یہ اللہ کے تمام نبیوں کا طریقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے پاکیزہ کمانے والے تاجر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سنن الترمذی کتاب البیوع ہے، حدیث نمبر 1209 ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، فرمایا سچا امانت دار تاجر، یعنی جو حلال پاکیزہ طریقے سے کماتا ہے، خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، تو ایسا تاجر مان نبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تمام نبیوں کا طریقہ ہے، تمام ولیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو پاکیزہ روزی کے بغیر مقام نہیں مل سکتا۔ انسان جتنی بھی عبادات کرتا رہے، اگر اس کی اصل میں پاکیزہ روزی نہیں ہے تو وہ بندہ جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ حضرت سہل التستری بیان کرتے ہیں، امام قاضی عیاض نے الشفا میں اس کو نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جو صوفیاء ہیں ان کے مذہب کے 3 اصول ہیں۔ اصول مذہبنا ثلاثۃ، 3 اصول ہیں۔ نمبر 1 الاقتداء بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الاخلاق والافعال، کہ اخلاق اور افعال میں نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کی جائے۔ دوسرا اصول جو صوفیاء کے مذہب کا ہے وہ ہے والاکل من الحلال، حلال طریقے سے کھایا جائے۔ اور تیسرا جو صوفیاء کا مشرب ہے، ان کا اصول ہے، وہ ہے اخلاص النیت فی جمیع الاعمال، تمام اعمال میں انسان کی نیت خالص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو آپ دیکھیے اسلام میں پاکیزہ طریقے سے کمانے کا کتنا اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، رغبت اور شوق دلایا گیا ہے، لیکن افسوس ہم اس وقت بالعموم امت مسلمہ اور پاکستانی وہ اکثر لوگ جو ہیں حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا جو ذریعہ معاش ہے اس میں حرام کی آمیزش ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال طیب کی فراوانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب